کہ اپنے بچوں کو مغرب کے بعد مت گھر سے نکالو. تو جنات سے بات کرنے کا بھی ایک وصف ہے. نہیں میں وحشت نہیں طاری کر رہا, میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ اس اسٹوڈیو میں بھی اس وقت جنات موجود ہیں. جنات کو آگ کے شعلہ سے خلق کیا. رات کو نامحرم کے ساتھ سفر کرنا. محمد عارف طیبی اور الف ٹی وی کی اسکرین سے پوڈ کاسٹ لے کے حاضر خدمت ہوں. ناظرین کرام, جس طرح آپ باقی پروگرامز پسند کرتے ہیں, امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو بھی پسند کریں گے. ناظرین کرام, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سننا پسند کرتے ہیں, جاننے کا اشتیاق رکھتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں آج ایک موضوع ہمارا ایسا خاص ہے کہ ایک ایسا موضوع جو بچپن سے ہم سنتے چلے آئے اور جوانی اور بڑھاپے تک اس کے بارے میں لوگ جستجو اور شوق سے سنتے ہیں. حالانکہ لوگ اس چیزوں سے ڈرتے بھی ہیں, ان کے ناموں سے لوگ ڈرتے بھی ہیں, لیکن ان کے بارے میں جاننے کا شوق بھی رکھتے ہیں. آپ جان گے ہوں گے ہم جنات کی بات کر رہے ہیں کہ جنات کی خوراک کیا ہے, جنات کی حقیقت کیا ہے. یہ افسانہ ہے یا حقیقت, یہ کہانیوں تک محدود ہے یا ہماری زندگی میں بھی کہیں ان کا دخل ملتا ہے. کیا جنات جو ہے وہ آپ کے کپڑے پہن لیتے ہیں؟ کیا جنات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں؟ جنات کس طرح آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جنات جو ہے کس طرح آپ کو ایک انسان پہ جو ہے کس طرح وارد ہوتے ہیں, اور جنات کس طرح کے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں, اور ان سے بچ کس طرح ہم سکتے ہیں, اور جنات کن جگہ پر موجود ہوتے ہیں, کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر جنات کا ہر وقت بسیرا رہتا ہے, اور کہاں پر ہمیں جانے سے گریز کرنا چاہیے. کون سے اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات کے اندر ہمیں مخصوص جگہ پہ نہیں جانا چاہیے, وہ جگہ جو ہے جنات کی زیر استعمال تو نہیں ہے. کیوں ہم جو ہے مغرب کے وقت واپس اپنے کمروں میں آ جاتے ہیں, گھروں میں آ جاتے ہیں, منع کیا جاتا ہے. ان ساری باتوں کا احاطہ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر جو ہے یہ جنات کی دنیا میں رہنے والے جنات جو انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے. یہ افسانہ ہے یا حقیقت, تفصیلی کلام اس پہ کریں گے. سید سکندر رضوی صاحب آج کے ہمارے مہمان ہیں, روحانی اسکالر ہیں, تعبیر خواب کا علم رکھتے ہیں, اور آپ جو علم اور ذات کے ماہر ہیں, اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی مسیحا کے طور پہ لوگ ان کو جانتے ہیں, اور ان کی ریسرچ جنات کے اوپر بہت ڈیٹیل سے ہے. اس لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں آج ان کو مدعو کیا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ جنات کے معاملات میں آخر ان کی حقیقت کیا ہے. ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم رضوی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. آپ کے آنے کا پہلے تو بہت شکریہ. آغاز کرتے ہیں آپ سے کہ یہ بتائیں کہ جنات کی حقیقت ہے کیا؟ یہ افسانہ ہے, کہانیوں تک محدود ہے, کہ واقعی ہی ان کا کوئی وجود پایا جاتا ہے اور انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام پر دعوت فکر دی. اور آج کا جو موضوع ہے جنات کی حقیقت کیا ہے, جنات کے اوپر سب سے پہلے قرآنی حوالہ میں آپ کو دوں گا. سورہ رحمان کے اندر خلق الجان من المعارج من النار, یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے جنات کو آگ کے شعلہ سے خلق کیا, صحیح, جس میں دھواں نہیں ہے. ٹھیک ہے. معلوم ہوا کہ ان کا وجود جو ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جنات کا وجود کا ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ موجود ہیں. صحیح. اب سوال دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ بالکل ٹھیک. یہ ہمیں نظر اس لیے نہیں آتے کہ اللہ رب العزت نے ان کی سپیڈ بہت زیادہ رکھی ہے. صحیح. ہماری آنکھ کا جس طرح آپ کے اسٹوڈیو کا جو کیمرہ ہے یہ مجھے کیپچر کر رہا ہے چونکہ میں ساکن آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. صحیح. جنات کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی آنکھ کا جو کیمرہ ہے, آپ کی آنکھ کا جو ایک جس کو ہم لینز بولتے ہیں, آپ کا لینز اتنا ویک ہے کہ اگر وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے تو ہماری آنکھ کا کیمرہ اس جن کو کیپچر نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی تعداد کو مقرر کیا ہے, یہ موجود ہیں. اور سورہ رحمان کے اندر ان کا تذکرہ ہے, سورہ جن کے اندر ان کا تذکرہ ہے. تو ان کی خلقت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ یہ اللہ رب العزت نے اس کو آگ کے شعلے سے خلق کیا ہے. جی عارف طیب صاحب. اچھا, جنات کی خوراک کیا ہے رضوی صاحب, یہ بتائیں.
بہت ساری علماء کی رائے بھی ہے اور صاحب فکر نے بہت سارا ان کی چیزوں کو لکھا ہے، لیکن جو میری ناچیز کی جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو خوراک ہوتی ہے وہ ہڈی اور چاول ہوتی ہے، اور بعض اوقات بوسیدہ جو جانوروں کا گوبر ہوتا ہے صحیح۔ یہ بھی ان کی خوراک میں پایا جاتا ہے۔ اچھا جی اچھا رضوی صاحب یہ بتائیے گا، ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ فلاں پہ جن آ گیا، فلاں لڑکی پہ جن عاشق ہو گیا، تو جنات جو ہیں یہ کن لڑکیوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے بڑا اہم آپ نے سوال جو ہے وہ کیا۔ اب جنات کا آنا، اب جو عربی لغت کے حوالے سے اس کا واحد مانا جاتا ہے جنی سے۔ جنی نکلا ہے جو عربی گرامر سمجھتے ہیں جنونن سے، صحیح، یعنی کسی بھی شخص پر جنون کا طاری ہو جانا۔ ٹھیک ہے، جنون کی واحد ہے جنی یعنی جن۔ ٹھیک ہے، تو عاشق کا جہاں تک بات ہے، یہ جو مخلوق ہے یہ دوست بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دشمن بھی بنتی ہے، یہ عاشق بھی ہوتی ہے، یہ باقاعدہ طور پر ایک مخلوق ہے۔ یہ آپ سے دوستی بھی رکھ سکتے ہیں اور بعض اوقات آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ امام شافعی اپنی کتاب مناقب شافعی میں لکھتے ہیں کہ جب انسان عبادت میں کھڑا ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ عبادت بھی کرتے ہیں، اور جب آپ خیرات کرتے ہیں کسی کو یہ آپ کے ساتھ جنات خیرات بھی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جنات کا آپ کے ساتھ عبادت کرنا، جنات کا آپ کے ساتھ خیرات ہر دینا، انسان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں؟ جی بالکل صحیح۔ اگر آپ عبادت پہ مشغول ہیں تو آپ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، یا وہ خاص لوگ جو عمل کرتے ہیں عملیات کے تھرو، ان کے پاس جنات ہیں، ان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں؟ نہیں عارف طیبی صاحب، نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں یہی آپ کے پروگرام کے توسل سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کو خلق کیا، جب آپ کو بنایا، آپ کی زمین پر جب آپ کی پیٹ سے آپ کی جو پیدائش ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ایک جن بھی جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ آپ کے ساتھ دو مقرب جو فرشتے ہیں جو دائیں بائیں ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک کاتب کرامت کاتبین جن کو کہا جاتا ہے، اس طرح ایک موکل بھی ہوتا ہے، ایک حمزاد بھی ہوتا ہے اور ایک جن بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو جن ہے آپ کے ساتھ خیرات بھی کرتا ہے۔ اچھا ہم موکل جنات اور حمزات کو تو آتے ہیں، میرا سوال وہی اسٹینڈ کرے کہ جنات کن لڑکیوں پہ عاشق ہوتے ہیں؟ وہ کنواری لڑکیوں پہ ہو جاتے ہیں یا شادی شدہ پہ؟ کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ طیبی صاحب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، میں اس کی آپ کو ایسی وجوہات بتاؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، حیران اس لیے رہ جائیں گے، اس کی وجوہات سن لیجئے۔ آپ کے پروگرام میں ایسی کوئی بات نہیں کرے گا، آج تک آپ کو یہ جواب، اس کا حل نہیں کوئی بتا کر گیا ہوگا۔ اس کا حل کیا ہے اور یہ ہوتا عاشق بنتا کیسے ہے؟ رات کو نامحرم کے ساتھ سفر کرنا، اچھا، بال کھلے رکھنا اور ایسی خوشبو لگانا، اور رات کے وقت مٹر گشت کرنا، یہ جنات کا ایسا وقت ہوتا ہے، اور ان کا شکار بھی وہ عورتیں اس وقت بنتی ہیں جب اس وقت میں جب وہ نامحرم کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو وہ پھر عاشق نہ بنے تو کیا بنے؟ اچھا، یعنی کہ وہ اس وقت عاشق ہوتے ہیں ان پہ؟ جی ہاں، یہ بڑی وجوہات ہے، یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ اچھا، جس پہ عاشق ہو جاتے ہیں رضوی صاحب جنات جو ہے، وہ پھر نشانیاں کیا ہیں؟ کس طرح بنا لیں کہ اس پہ جن عاشق ہو گیا ہے؟ وہ کوئی خاص نشانی ہے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ طیبی صاحب نشانیاں تو ظاہر ہوں گی۔ ایسی عورت کو اس کے جسم پر نیل کا نشان، رات کو نامحرم کے ساتھ سفر کرنا، اس قسم کا انگلیوں کا نشان پڑتا ہے، اس طرح کا نشان کا واضح ہونا، سرخ دبوں کا نشان آنا، یا اس کے کپڑوں کا پھٹنا، یا اس کو پانی کے چھینٹے یا خون کے چھینٹوں کا پڑنا، یہ ایک بہت نشانیوں میں سے یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ صحیح جی۔ اچھا، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں پہ عاشق ہوتے ہیں، وہیں پہ بچوں پہ بھی جنات عاشق ہو جاتے ہیں، وہ کیا وجہ بنتی ہے کہ بچوں سے ان کا کیا لینا دینا ہے؟ بچوں پہ کیوں عاشق ہو رہا ہے؟ طیبی صاحب آپ کیوں میری بات کو غور نہیں کر رہے؟ جب ہم دین سے دوری پر جائیں گے، جب ہم دین کو چھوڑیں گے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو مغرب کے بعد مت گھر سے نکالو، اپنے مشکیزوں پر کپڑے دے دو، ان کو ڈھانپ دو، تو جب ہم اس کی وائلیشن کریں گے، فرمان سے باہر جائیں گے، تو بچوں کو جب آپ رات تک گئے تک آپ ان کو مٹر گشتی کروائیں گے، ان کے ساتھ دیر سے سفر کریں گے، تو بچوں پر تو اثر آئے گا۔ بچے بد تہذیب بھی ہوں گے اور بچوں کو شرم بھی چلی جائے گی، اور وہ جنات کیوں نہ یعنی کہ بچوں کا بد مزاج ہونے میں یہ بھی ایک بہت بڑا اثر ہے؟ جی ہاں، یہ بہت بڑا ایک عنصر ہے۔ اچھا، جی ہاں، ٹھیک ہے۔
اچھا ساتھ یہ بتائیں کہ بلا کہ ہم نے دیکھا ہے رضوی صاحب کہ آپ ڈرامہ فلم کے ہم دیکھتے ہیں کسی کے اوپر جن آ گیا, وہ کسی عامل کے پاس لے کے جاتے ہیں, وہ اسے مارنا شروع کر دیتا ہے, مار مار کے اس کو نیند ڈال دیتا ہے, اور وہ پھر آنکھوں کا سرخ ہونا, پھر وہ عجیب سے جو نا معاملات کرنا, منہ سے جو نا عجیب آوازیں نکلنا. تو یہ حقیقت میں بھی جن اگر کوئی حاضر ہوتا ہے, کسی پہ حاضری ہوتی ہے, جنات نکالنے کا کوئی اصل حقیقت میں یہ ڈرامیٹک جو سسٹم ہے اس سے ہٹ کے کوئی ہے سین کا, حقائق کیا ہیں, حقیقت کیا ہے, کس طرح جن نکالے جاتے ہیں, ذرا دیکھنے والوں کو بتائیے. طیبی صاحب آپ نے بات تو سنی ہوگی, نیم حکیم خطرہ جان. صحیح. جب آپ کسی بھی بغیر کامل کے بندے پہ آپ کے پاس جائیں گے جو اپنے علم میں ادھورا ہے, جو جس کے پاس پرفیکشن نہیں ہے, وہ میرے بابا مرشد فرمایا کرتے تھے جس کے کلام میں اثر نہیں ہے, ہمیشہ وہ بندہ مارتا ہے جس کے کلام میں اثر نہ ہو, جس کے کلام میں پاور ہو. اس کو تو وہ تو حاضر کرتا ہے, وہ تو کمانڈ کرتا ہے آپ پہ, وہ تو حکم دیتا ہے. اگر آپ کو جنات کے وہ طلسم پتہ ہے, اگر آپ کو جنات سے بات جیسے آپ کو ایک وکیل سے بات کرنا آتی ہو, ایک ڈاکٹر سے بات کرنا آتی ہو, تو جنات سے بات کرنے کا بھی ایک وصف ہے, ان سے بھی ایک ٹرینڈ, ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے جی, وہ طریقہ کیا ہے, یہ آپ کے علم پر منحصر ہوتا ہے, یہ آپ کے علم پر منحصر ہوتا ہے. میں اگر جن سے بات کرنا چاہوں, میرا دل کر رہا ہے کہ میں جن سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے بتائیں کہ میں کیا ایسا پڑھوں کہ جن سے میں بات کر سکوں. اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں, کتنی بار, اس کی تعداد وہ وقت پر جو ہوتی ہے, طاق لفظوں میں اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, طاق اعداد میں 1 5 7 9 کے عدد میں اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, حاضر نہیں ہوگا, آپ اس سے کلام کر سکتے ہیں. بات ہو رہی ہے جب سامنے آئے گا, تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ حاضر ہو چکا ہے نا. ایک انسان کے اوپر یا لڑکی کے اوپر یا بچے کے اوپر جن آ چکا ہے, اس کا دعویٰ ہے کہ مجھ پر جن آ چکا ہے, تو اس سے اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کر اگر آپ اس سے کلام کریں گے تو آپ اس سے بڑی آسانی سے بات کر سکیں گے اور وہ آپ کی بات مانے گا. طیبی صاحب, میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہی واقعہ ہے. بہت جید صحابی عبداللہ ابن مسعود ایک جید صحابی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے صحابی نے ان سے آ کر واقعہ سنایا. واقعہ کیا سناتے ہیں کہ نماز سے مغرب کا وقت داخل ہو گیا, تو وہ مسجد میں جانا چاہتے تھے, تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک جن سے ملاقات ہو گئی. تو جو جن کا حجم تھا, جو اس کی ہیبت تھی, وہ بہت زیادہ تھی. تو میں مسجد کی طرف بڑھتا ہوں, وہ مجھے مسجد کی طرف جانے نہیں دیتا. اچھا. تو ہوتا کیا ہے کہ جناب عبداللہ ابن مسعود کو وہ جو صحابی ہے وہ واقعہ سناتا ہے کہ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا. اچھا. تو جیسے ہی میں نے آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کیا, اس جن کا جو حجم ہے, جو جسمانی طور پر دبلا پتلا ہوتا جا رہا ہے, تو میں نے اس کو مزید پڑھا. جب آیت الکرسی کو مزید پڑھنا چاہا تو اس جن نے مجھے پکڑا اور پھر مجھے روکا, اور میں نے اس سے باقاعدہ طور پر کشتی کی. اچھا. تو جب دونوں صحابی کی اور جنات کی کشتی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے کس چیز سے عاجز کیا, تو نے مجھے کس طرح سے عاجز کیا. تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی تعلیم فرمائی ہے. تو ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ جب بھی ہمیں خوف پیدا ہو, یا جب بھی ہمیں لگے کہ ہمارے آس پاس جنات ہیں, یا ہمیں کسی نیک کام کرنے میں, محسوس کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ مثال میں اکیلا بیٹھا ہوں, جی, میں کیسے محسوس کروں گا کہ میرے ارد گرد کوئی جن موجود ہے, اس کی کوئی خاص وجہ؟ طیبی صاحب, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کو ڈر محسوس ہوگا, اور آپ کو بار بار تذبذب کا شکار ہو جائے گا, آپ کو پسینے کا آنا بلا خوف, آپ کی دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا, آپ کے جسم کا حدت میں آ جانا, بہت زیادہ گرم کا ہو جانا. شرجی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ویرانے میں نہیں جانا چاہیے, قبرستان میں مغرب کے بعد نہ جائیں, رات کو قبرستان میں نہ ٹھہریں, وہاں جنات ہوتے ہیں. کتنی حقیقت ہے ان باتوں میں؟
طیبی صاحب یہ بالکل ایک اس میں کوئی انکاری والی بات نہیں ہے کہ ان قبرستان میں ویرانے میں جنات کی موجودگی ثابت ہے. اچھا. اور بالکل ہوتے ہیں. ہاں بالکل یہ بات تو میں نے بھی کہ یہاں دیکھی کہ آپ پڑھی بھی ہے کہ عاملین جو ہیں راتوں کو چلا کشی کرتے ہیں جا کے اور وہ چیزیں کرتے ہیں, تو وہ چلا کشی کے لیے عاملین تو وہاں ہوتے ہیں, آپ خود بھی ایک عامل ہیں, کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے بالکل اس میں کچھ ایسے بھگانے کے لیے بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں کہ آپ کو قبرستان کی مٹی چاہیے ہوتی ہے. اچھا. آپ کو کسی پرانی قبر کی مٹی چاہیے ہوتی ہے. پرانی قبر کی مٹی خاص طور پہ کیوں لی جاتی ہے؟ یہ عملیات کرنے کے لیے. عملیات کے اندر بہت ساری, یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے اندر میں بہت سارے باب کھل جائیں گے. بہت ساری کسی جن لوگوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے یا جن کا مرض پرانا ہو جاتا ہے, تو اگر آپ پرانی قبر کی مٹی استعمال کرتے ہیں یا کسی کا دشمن بھگانے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ قبرستان اس لیے جایا جاتا ہے. اچھا, پرانی مٹی کی. جی, اور بعض اوقات قبرستان کے اندر جنات کا ہونا ثابت ہے, ویرانے کا ہونا ثابت ہے کہ ویرانے میں اور قبرستان میں کثرت سے جنات پائے جاتے ہیں. دیکھا ہم نے کہ قبریں کھلی ہیں اور وہاں پہ کٹ پتلیاں اندر پڑی ہیں. جی, وہ کٹ پتلیاں جو لوگ اس میں سوئیاں جو نا چبھائی ہوئی ہیں, وہ کٹ پتلی بنا کے, یہ کیا معاملہ ہے دیکھنے والوں کو بتائیے گا ذرا. طیبی صاحب یہ بیسیکلی بلیک میجک کے اندر آ جاتا ہے. یہ کالے علم کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے. جو لوگ کسی پر کسی کا سفر باندھتے ہیں, کسی کا رزق جو ہے وہ باندھتے ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے وعدہ کیا ہے, لیکن شیاطین مدد کرتے ہیں. یہ بیماری پیدا کرتے ہیں, لمبا یکدم کسی کے گردوں کا خراب ہو جانا, یکدم آپ کی نظر کا چلے جانا, یکدم یس ایک دم آپ کے اوپر بڑھاپا چھا جانا. تو یہ جنات سے وہ جو لوگ پتلے سے بنا کر کرتے ہیں یا آپ کے پورے. الو کا بھی بہت استعمال کیا جاتا ہے, الو کا خون, الو اس لیے سنا کہ بہت کاسٹلی بھی ہوتا ہے. یہ عاملین اس کا بہت زیادہ استعمال بھی کرتے ہیں, اس کے بارے میں دیکھیں بات یہ ہے جس طرح الو کا خون ہے اس طرح زعفران ہے. تو ہر طرح کا تعویذ لکھنے کے لیے, ہر طرح کا کلام لکھنے کے لیے مختلف چیزوں کی سیاہی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو بلیک میجک ہوتا ہے اس میں اکثر جو ہے وہ اس طرح ناپاک چیزوں کا بھی استعمال ہوتا ہے, اور جو پاک تعویذات ہوتے ہیں جو کلام اللہ ہے وہ آپ زعفران کی سیاہی استعمال کرتے ہیں. اچھا سر جی بتائیے گا, اس طرح ویرانے کی بات کر رہے ہیں ہم کہ ویرانے کے اندر جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ جنات آتے ہیں اور قبرستان میں بھی آتے ہیں. جی پائے جاتے ہیں نا, پائے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے عاملین بھی جاتے ہیں, تو وہاں تو جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں, جو نشہ منشیات کا نشہ کرتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں, وہ بھی وہاں بے شمار پائے جاتے ہیں. وہ کون سا چلا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ؟ طیبی صاحب آپ ان کو نشئی نہ سمجھیں. آپ ان کو نشئی اگر سمجھیں گے تو آپ کی کم جو ہے نا عقلی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ کثرت سے قبرستان میں رہتے ہیں تو ان کے اندر جنات کا بسیرا ممکن ہو جاتا ہے. جی طیبی صاحب آپ قبرستان کی بات کرتے ہیں, میں تو ہر گھر کے اندر جن دیکھتا ہوں. گھر میں وہ کیسے؟ اس لیے اس کی وجہ ہے ایک بہت بڑی. جی آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے. جب ہم اپنے گھر کے اندر اٹیچ باتھ روم رکھیں گے تو سب سے بڑی وجہ, سب سے بڑا جو فتنہ ہے, فساد کی جڑ ہے, بیماریوں کی آماج گاہ ہے, وہ آپ کے گھر کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہے. اچھا, کمرے کے اندر جو اٹیچ واش روم ہے. جی. اچھا, وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ آپ نے جب اپنے گھر کے اندر اپنے کمرے کے ساتھ جب اٹیچ باتھ روم رکھا ہے تو شیاطین کی آماج گاہ ہے. اچھا, وہ آپ کے کمرے کے ساتھ ہی تو رہتے ہیں, آپ کے گھر میں ہی تو رہتے ہیں. پہلے دور میں آپ دیکھیے ہمارے جو بزرگ تھے, یا ابھی بھی گھروں میں آپ پرانے گھروں میں چلے جائیے تو آپ گھروں کے باہر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ دیہات کے اندر آپ دیکھا کرتے تھے کہ ان کا جو پڑاؤ ہوتا تھا وہ گھر سے باہر ہوتا تھا. اس لیے آپ کے گھروں میں مسائل کم تھے, آپ کے مال کو چوری نہیں ہوتا, برکت رہتی تھی. اب آپ دیکھیں لوگوں کا اکثر میرے پاس مسئلہ آتا ہے کہ رضوی صاحب ہمارا مال چوری ہو گیا ہے, ہماری تجوری سے مال نکل گیا ہے, ہماری رضوی صاحب یہ مال چوری کر کے یہ جنات کیا کرتے ہیں؟ یہ کسی مال شال میں جا کے شاپنگ تو کر نہیں سکتے, یہ کیا کرتے ہیں آپ کا مال چوری کر کے؟ دیکھیں جنات آپ کے دشمن ہیں, تو وہ جب آپ کو نقصان پہنچانا ہے, ان کو پتا ہے کہ انسان کا جو
عنصر ہے, جو اس کی دلچسپی ہے, وہ اس کا مال ہے. تو مال سے وہ کرتے کچھ نہیں ہے. آپ کا مال چوری کر کے آپ کو پریشان کرنا, آپ کو سٹریس میں لے کر آنا, آپ کے بیماری کے اوپر آ جانا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گھر گھر کے اندر جن آ چکے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں طلاق کی ریشو بڑھ چکی ہے, آپ یہ دیکھیں بیماریوں کی ریشو بڑھ چکی ہے, اور اس کی وجہ ہی اپنے گھر کے اندر. اور مجھے کوئی ایسا گھر بتائیے جس کے اندر بچے بیمار رہتے ہیں, آپ کے بزرگ بیمار رہتے ہیں, آپ بیمار رہتے ہیں, آپ ذہنی وسوسے کا شکار رہتے ہیں, اور پاکی بھی نہیں رہتی. جب آپ اسی طرح آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, نماز بھی اسی کمرے میں پڑھ رہے ہیں. طیبی صاحب, میں تو آپ کو اس سے اگلی بات بتانے جا رہا ہوں. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ جب کسی کا کھانا کھا جائیں گے, آپ جب جنات کا کھانا کھا جائیں گے, وہ کھانا کھاتے ہیں. رضوی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں کہ جنات کھانا بالکل کیا کھاتے ہیں جی؟ فیوریٹ ڈش بتا دیں دیکھنے والوں کو جنات. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنات کی خوراک ہی ہڈیاں ہیں. جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کے ساتھ جنات بھی آ کر کھانا میں مشغول ہو جاتے ہیں, آپ کے دسترخوان میں. جی اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کھانا شروع کریں, ایک ترتیب سے شروع کریں. اور آپ جو ہڈیاں ہمیشہ جو ہڈیاں استعمال کرتے ہیں گوشت کے اندر, ہمیشہ اتنا گوشت نوچیں جتنا آپ آسانی سے کھا جائے, اور جو ہڈیوں پر جو گوشت نہ اترے وہ ہڈیوں کو پھینک دیں. تو جب آپ کسی کا کھانا کھائیں گے, جنات کا کھانا کھائیں گے, تو اسی لیے تو بچے آپ کے پریشان رہتے ہیں, وہ گرفت میں رہتے ہیں. جنات کا کھانا جب آپ کھا جائیں گے اور آپ بچوں کو کہیں گے تو جنات کا اثر ہی اس بچوں پر آ جائے گا. اس لیے رات کے وقت میں بچوں کو ہڈیاں مت پھینکوائیں. یہ میرا آپ کے شو سے, آپ کے پوڈ کاسٹ میں ایک پیغام ہے سننے والوں کے لیے کہ اپنے رات کے وقت بچوں کو مت بھیجیں کہ وہ ہڈیاں پھینک آئیں. اچھا رضوی صاحب, یہ نیلی پری کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو ہے نا کیا جو ہے نا پریاں انسان پہ عاشق ہو جاتی ہیں, اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ طیبی صاحب, یہ جو نیلی پری کی حقیقت ثابت ہے, اور یہ انسانوں پر عاشق ہو سکتی ہے. اچھا جی, بہت سارے عاملین ان کا تصرف کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ان سے کام لے لیتے ہیں, اور بلکہ ان کو مجبور کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو اس سے شادیاں کر رکھی ہیں. اچھا آپ نے یہ کہا کہ عاملین جو ہے ان سے کام بھی لے لیتے ہیں, ان سے کیا عام بندہ بھی ان سے کام لے سکتا ہے؟ جب میں اگر کام لینا چاہوں لے سکتا ہوں, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں طیبی صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس بات کو سمجھیے گا ذرا, سمجھیے گا یہ کہ ایک ڈاکٹر ہے, اگر کوئی, میں مثال ایک دیتا ہوں کہ اگر کوئی انسان 2-4 میڈیسنز کے نام یاد کر لے تو کیا وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ اس ہر چیز کے کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں. جیسا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, تو ممکن ہے کہ ایک غیر مرئی چیز کو اپنے کنٹرول میں کر کے, ایک خاص قسم کی ایک ریاضت ہے, ایک وظیفہ جات ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنے اعتاب لا سکتے ہیں, ان کا استعمال کر سکتے ہیں, آپ ان کو خسار میں لا سکتے ہیں. آپ اے انسان, ہم نے تجھ کو کائنات پر مسخر کر دیا ہے. تو جب کائنات انسان کے مسخر میں ہے تو یہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. اچھا سیدھی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کا ریسرچ جنات کے اوپر ہے, کہ آپ کے پاس جنات ہیں؟ جی بالکل جنات ہیں, ابھی میرے پاس موجود ہیں. آپ کے اسٹوڈیو میں بھی میرے ساتھ آئے ہیں. اسٹوڈیو میں ساتھ آئے ہیں؟ جی بالکل آئے ہیں. سب ڈرانے والے کام کر رہے ہیں آپ. نہیں, ڈرانے والی بات کیا ہے, میں وہ بات کر رہا ہوں جو حقیقت ہے, اور حقیقت سے آپ منہ نہیں پھیر سکتے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس وقت بھی موجود اسٹوڈیوز میں جن ہیں؟ بالکل موجود ہیں, بالکل موجود ہیں. تو یہ اگر ہم پتہ کرنا چاہیں یا جاننا چاہیں کو دکھا سکتے ہیں جن ہمارے اسٹوڈیوز؟ بالکل, میں پھونک مارتا ہوں پانی پہ, آپ پانی میرا پی کے دکھائیں. نہیں, پانی تو پانی ہوتا ہے جناب, یہ تو میں بھی پی سکتا ہوں. آپ, میں پھونک مارتا ہوں, آپ پی کے دکھائیں. یہ تو ڈرانے والی بات ہوگی. نہیں, میں ڈرانے نہیں رہا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, کلام کا اثر بتا رہا ہوں, اور جنات کی پاور بتا رہا ہوں. کائنات میں جو سب سے بے رنگ چیز ہے وہ ہے پانی. جو سب سے زیادہ جلدی جادو میں آتی ہے, جنات کے اثر میں آتی ہے. کبھی بھی کسی کا پانی نہ پئیں, کبھی کسی کے ساتھ اس کی اجازت کے بغیر کھانا شروع نہ کریں, کبھی کسی کا لباس بغیر اجازت سے نہ پہنیں. پانی ان کا خوراک اور ان کا لباس, یہ آپ کبھی بھی نہ پیے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, آپ میرا پانی پی کر دکھائیں. اچھا, میں پھر پی لیتا ہوں. میں پھونک مارتا ہوں, آپ پی کر دکھائیں. پکڑیں. یہ تو آپ ویسے تاریخ کر رہے ہیں آپ, بات یہ ہے
نہیں میں وحشت نہیں طاری کر رہا, میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ اس اسٹوڈیو میں بھی اس وقت جنات موجود ہیں. اچھا, یہ تو ہمیں جو ہے نا کہ کہتے ہیں ویسے فیل ابھی تک کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے ساتھ جنات ہیں, یہ ہلکے پسینے تو شاید ویسے ہمیں آ رہے ہیں. آپ کے تو پسینے چھوٹ رہے ہیں, آپ سے بات نہیں ہو پا رہی, آپ کا حلق خشک ہو گیا ہے, تو آپ کہتے ہیں جنات نہیں ہے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے ایسی سنائی ہے کہ جی ابھی کیا کہتے ہیں اگر یہ پانی میں پی لیتا ہوں آپ پی لیں, پی کے دکھائے, پی کے دکھا دیں. یہ دیکھ لیں سر, یہ تو اگر آپ پی لیں تو پھر مزہ ہے, پئیں. نہیں اگر میں یہ پانی نہیں پیے پھر چھوڑ کیوں رہے ہیں, آپ نے ہاتھ کیوں پیچھے ہٹایا, کس نے طاقت دی آپ کو پیچھے کرنے کی؟ چلیں ہم سوال ہی چینج کر لیتے ہیں, ہم کسی اور طرف آتے ہیں. یہ جو ہم اس سے بات نہیں کرتے, خیر لیکن یہ بتائیں مجھے کہ یہ ہمزاد بھی کوئی چیز ہوتا ہے کہ موکل ہمزاد میں فرق کیا ہے, یہ بتائیے. دیکھیے جنات کی خلقت الگ ہے. جنات کو اللہ نے شعلے سے پیدا کیا, آگ سے پیدا کیا, اسی لیے موکل کی جو فارم ہے وہ ہے ملک سے ہے, یعنی نور سے ہے. تو ہمزات جو ہیں یہ آپ کی طینت سے ہیں, چونکہ ہمزات یہ آپ سے ہیں, یعنی آپ کی روح کا ایک مادہ ہے. جی ٹھیک ہے. جی رضی صاحب یہ بتائیں کہ عاملین جو ہیں وہ موکلات کے ذریعے ہم سنتے ہیں کہ موکلات کے تھرو کام کروا رہی ہے, کیا عاملین واقعی ہی کام کرواتے ہیں موکلات کے تھرو؟ جی طیبی صاحب, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل عاملین جو ہیں وہ موکلین کا استعمال کر کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے کام رکوائے جا سکتے ہیں, بہت سارے کاموں کو تاخر کیا جاتا ہے, اور پہلے بھی جو ہے روکا بھی جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ان کے اثرات کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے اثرات کی بات یہ ہے کہ ابھی بھرا ہوا پانی کا گلاس میں نے آپ کو کہا کہ آپ پی لیجئے, تو کوئی تو طاقت تھی کہ آپ کے ہاتھ کو جس نے پیچھے کر دیا. اس کو چھوڑے سوال کو, ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم چلتے ہیں اس پہ کہ جو لوگ تنگ ہیں شیطان اور ساتھ شیاطین سے, یہ جنات سے ان کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں کہ وہ جنات کی شر سے بچ سکیں, ان کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکیں, تو ان کے لیے کوئی وظیفہ, کوئی ان کے لیے کوئی ایسا کوئی عمل جس سے وہ اگر ویرانے میں بھی گزریں تو وہ عمل کر لیں تاکہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں. طیبی صاحب یہاں پر میں 3 جو ہے طریقہ علاج بتاؤں گا. ایک تو طلسم کا علاج ہوتا ہے ہم جو کرتے ہیں, ایک 40 دن کا دم ہوتا ہے, اور تیسرا سورہ دخان اور سورہ رحمان کا پانی, جو بھی شر شیاطین سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہے, جو ان کی مصیبتوں سے, جو ان کی پریشانیوں سے, جو ان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے, سورہ دخان اور سورہ رحمان کا پانی اگر 27 دن تک وہ پی لیتا ہے تو وہ شر شیطان کی شرارتوں سے اور ان کے شر سے محفوظ رہے گا. بلکہ یہاں تک کہ گھر اگر آگ سے محفوظ رہنا چاہے یا اپنے گھر میں خیر و امن رہنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ دخان اور سورہ رحمان پڑھ سکتے ہیں. صاحب بہت بہت شکریہ, تشریف آئے, ڈیٹیل کے اندر جنات پر سے بتایا. ناظرین کرام, کچھ چیزوں کا وجود ہوتا ہے اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے, لیکن اللہ نے آپ کو اشرف مخلوقات بنایا ہے, آپ کو اللہ نے سب سے اشرف بنایا ہے, اور خود کو اس بات پہ یقین دلائیے کہ اللہ نے آپ کو سب سے بہتر رکھا ہے, لیکن وہ ضرور عمل کیجیے جو سرکار نے تعلیم فرمائے ہیں, تبھی ہم بچ سکتے ہیں. دین سے جڑے رہیں گے تو معاملات آسان ہوں گے انشاءاللہ. نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. یار زندہ ثبوت باقی, اللہ نے کے بعد.